اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جو میدان احد کے شہید ہیں آپ ان پر غم نہ کیجئے، اس چیز کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلائی عطا فرمائی ہے، رفعت مقام شہادت کا، جنت میں عالی رتبہ جو رب نے ان کو عطا کیا، ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں اور آپ ان پر غم نہ فرمائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف، بھائیوں نے کہا کہ یوسف مر چکا ہے، تو انہوں نے کہا میں صبر جمیل کروں گا، اور اس کے بعد وہ 70 سال تک روتے رہے، اور نہ صرف روتے رہے بلکہ وہ جزا اور بے قراری کرتے رہے یوسف پر، وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک۔ جتنی آیات بینات میں نے پیش کی ہیں، عشیات رات کی تفاسیر بھی پیش کی ہیں، ان میں سے کسی ایک بات کا بھی جواب انہوں نے پیش نہیں کیا کہ ملا فتح اللہ کاشانی نے کیا لکھا ہے، دیگر کیا لکھ رہے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ سرے سے ماتم ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ آہ بکا بھی نہیں کر سکتے۔ کسی بھی انسان کی موت کے اوپر انسان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے بدن جسم کو خراش پیدا کر لے، چھیلے، اور اسی طرح اپنے چہرے کے اوپر تماچے مارے۔ اب بھائی وہی شیطان جو انسانی صورت میں آیا تھا، اسی نے تو امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا نا، اسی کی طاعت ان پہ واجب ہے۔ لانا واویلا کرنا یہ ہم جائز نہیں سمجھتے۔ چلیں، چیخنا اور ہے، واویلا کرنا اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی شروع کریں سر؟ جی شروع بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، آج ہم جو اس مناظرے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان سے جو جڑے ہیں اہل سنت کے وکیل، اور وہ اس کی کریں گے، وکالت کریں گے، اس کا دفاع کریں گے اور اپنا مقدمہ بھی رکھیں گے، وہ ہیں جناب محترم حافظ کیسر صاحب۔ اور علامہ صاحب تو مشہور و معروف ہستیاں ہیں، ان کو تو سب لوگ جانتے ہیں۔ تو چونکہ ٹائم تھا، یہ ہوا ہے کہ ہر ٹرن جو ہے نا وہ 7 منٹ کی ہوگی، تو اس میں پہلی ٹرن یہ کریں گے محترم جناب حافظ کیسر صاحب، اور اس کا ریبٹل جو ہے وہ علامہ صاحب کریں گے، اور جو اینڈ پہ ہوگی نا، اینڈ پہ وہ بھی ان کو مدعی کو دی جائے گی ٹرن۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے سر؟ جی سر۔ جی کہ آپ سب شروع کیجئے پلیز، میں آپ کے لیے 7 منٹ کا ٹرن لگاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تم استعانت کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس سے آگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف دے کر، کچھ بھوک سے، کچھ اموال جانوں کی پھلوں کی کمی سے۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ کہ جن پر مصیبت آتی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم پلٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ، مصیبت کے وقت میں یہ صبر کرنے والے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ واولئک هم المہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے یہ آیت کریمہ طیبہ مبارکہ میرے ٹاپک کے اوپر اصولیات میں پہلی آیت کریمہ ہے، جس میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اہل ایمان اللہ والے وہ صبر کرتے ہیں، وہ واویلا نہیں کرتے، وہ سینہ کو بھی ماتم وغیرہ ان اشیاء کی طرف نہیں جاتے۔ صبر کرنا ان کی طرف سے ایک مثالی نمونہ قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، بے صبر ہے اس کی طبیعت میں مزاج کے اعتبار سے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب بھی کوئی تکلیف انسان کو، کوئی شر پہنچتا ہے تو وہ جزا فضا کرتا ہے۔ اذا مسہ الخیر منوعا، اور جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس وقت انسان اس کو خود ہی روکتا ہے۔ الا المصلین، البتہ نماز پڑھنے والے، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ وہ اس طرح سے نہیں کرتے کہ جب مصیبت آ جائے تو وہ جزا فضا کرتے ہوں، یہ کیفیت ان میں نہیں دیکھی جاتی۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ہی تیسری آیت کریمہ طیبہ مبارکہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ،
اور آپ صبر کیجئے اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً آپ کا صبر کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق اور مدد سے ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر غم نہ کیجئے۔ یہاں پہ غم سے جو مراد لیا گیا وہ شیعہ حضرات کی تفسیر میں شیخ ابو جعفر محمد بن توسی کی تفسیر ہمارے پاس تفسیر تبیان کے نام سے یہ موجود ہے۔ اس تفسیر کے اندر انہوں نے لکھا، یہ بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، کہا کہ وکیل المراد لا تحزن علی قتل احد لما اعطاهم اللہ من الخیر، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جو میدان احد کے شہید ہیں آپ ان پر غم نہ کیجئے اس چیز کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلائی عطا فرمائی ہے، رفعت مقام شہادت کا، جنت میں عالی رتبہ جو رب نے ان کو عطا کیا، ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں اور آپ ان پر غم نہ فرمائیں اور صبر کریں، حوصلے سے کام لیں۔ اسی طرح شیعہ حضرات کی دوسری تفسیر شیخ فضل بن حسن تبرسی، وہ اپنی اس تفسیر کے اندر اس انداز سے رقم تراز ہیں، الفاظ ان کے یہ ہیں، اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے؟ وَلَا تَحْزَنْ عَلَىٰ قَتْلَ أُحُدٍ، شہدائے احد کے اوپر آپ غم نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ نَقَلَهُمْ إِلَىٰ ثَوَابِهِ وَكَرَامَتِهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے ان کو اپنے ثواب اور اپنی کرامت کی طرف پھیر لیا ہے، وہ خدا تعالیٰ کے خاص جوار رحمت کے اندر ہیں، تو جب ان کی یہ رفعت شان ہے تو آپ ان پر غم نہ کریں۔ اسی طرح شیعہ حضرات کی تیسری تفسیر شیخ فتح اللہ کاشانی، وہ یہاں پہ روایت کرتے ہیں، چونکہ یہ فارسی کے اندر ہے تو میں صرف ترجمہ اس کا یہاں پہ نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہ انہوں نے کہا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کہ میدان احد میں مسلح کیا گیا تھا، جس کو انگلش میں پوسٹ مارٹم کہتے ہیں، یہ چہرہ وغیرہ بگاڑ دینا یا جسم کو بگاڑ دینا، جسم کے اعضاء کو جب کاٹا گیا اور دیگر صحابہ کرام چند ایک ان کے جسم بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، تو ان کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم جاری ہوا کہ آپ ان پر صبر کریں اور ان کے بارے میں غم نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند رفعت شان اور بلند درجے عطا کیے ہیں۔ اسی طرح ساتھ ہی یہ کہتے ہیں وکیلا و بعض گفتہ اند، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرات شہدائے کربلا جن کو ظلمن قتل کیا گیا، ظلمن کے باقاعدہ الفاظ ادھر آئے ہیں، جب کہا نا بعض گفتہ اند تو اس میں قتل کرنے کے بعد ظلمن کے الفاظ آ رہے ہیں، ظلمن جن کو شہید کیا گیا ان کے متعلق بھی صبر کرنا لازم ہے، ان پر ماتم کیا جائے نہ ان کا غم منایا جائے، کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ثواب عطا کیا ہے اور بڑے بڑے درجات عطا کیے ہیں۔ اس آیت کریمہ طیبہ مبارکہ کی روشنی میں تین مختلف شیعہ حضرات کی معتبر تفاسیر سے یہ ثابت ہوا کہ وہاں پہ صبر ہی کرنا ہے، غم نہیں کرنا، بلکہ فتح اللہ کاشانی صاحب تو یہاں تک لکھ رہے ہیں کہ ماتم نہ کیا جائے، غم بھی نہ کیا جائے، حالانکہ آنکھوں کے ذریعے سے آنسو بہا کے غم کرنا ہم اہل سنت و جماعت اس کے قائل ہیں، انہوں نے مطلق لکھا ہے کہ غم ہی نہ کریں، بالکل کرنا ہی نہیں چاہیے اور ماتم بھی نہیں کرنا چاہیے، دونوں طرح کی چیزوں کو مطلقاً اپنی تفسیر کے اندر لے رہے ہیں اور علت یہ بیان کر رہے ہیں لأن اللہ تبارک و تعالی اعطاہم ثوابا و کرامتا، کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے ان کو ثواب اور کرامت عطا کر دیا، لہٰذا نہیں چاہیے اس انداز سے ان کے اوپر غم کرنا یا ماتم وغیرہ کرنا، یہ تمام چیزیں یہاں پہ ثابت نہیں ہیں۔ چوتھی آیت کریمہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کا فرمان فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 153 ہے۔ خالق لم یزل جل وعلا نے فرمایا تو اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا کہ جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تم اس پر غمگین نہ ہو، لکئی لا تحزنوا، تم غم نہ کرو، علی ما فاتکم، اس مال غنیمت پر جو تمہارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، جو تمہیں نہیں ملا، ولا ما اصابکم، اور جو تکلیف مصیبت تمہیں آئی ہے اس پر غم بھی نہیں کرنا۔ تحزنوا پہلے آ گیا اور اس سے پہلے لا ہے، لکئی لا تحزنوا، اور لا نفی کا تعلق تحزنوا کے ساتھ ہے اور اس کا اطلاق دونوں جملوں کے اوپر ہو رہا ہے، جو آگے دونوں جملے آ رہے ہیں ان کے اوپر اطلاق ٹائم کیا جا ختم رہا ہو ہے، گئے، علی ما فاتکم۔ حضرت ٹائم فنش، 7 منٹ آپ کے مکمل ہوئے، جی ٹھیک، جی ٹھیک۔ تو ابھی جناب علامہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب اس کا جواب دیں گے جو بھی سوالات ہیں، جی شروع کیجیے پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ علامہ صاحب کے ہاں بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ صبر کا مقام کہاں ہے اور صبر کس کو کہتے ہیں، ہم اس کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ تبارک، اور کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخ کا مار کے
گریہ کیا ہے، اور کہاں ہے کہ انسان کو قرآن مجید نے ترغیب بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زور سے آواز بلند کرو. یہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ صبر کا یہ ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف، بھائیوں نے کہا کہ یوسف مر چکا ہے، تو انہوں نے کہا میں صبر جمیل کروں گا، اور اس کے بعد وہ 70 سال تک روتے رہے، اور نہ صرف روتے رہے بلکہ وہ جزا اور بے قراری کرتے رہے یوسف پر. وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ کس بات پہ صبر ہوتی ہے، اور صبر کس کو کہتے ہیں. ان کو صبر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ صبر کس چیز کو کہتے ہیں. صبر نام یا اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کیا جائے، لیکن مصیبت پہ رونا یہ بے صبری نہیں ہے محترم ناظرین. وہ اس کے متعلق بات کریں گے، لیکن حاصل مسئلہ کہ کیا ماتم پہ رویا جائے نہ رویا جائے، یہ ایک تو فرعی مسئلہ ہے فروعات میں سے، لیکن میں اس کو ایک گہری نگاہ سے پہلے دیکھنا چاہتا ہوں. اس کا میں رب دیتا ہوں اصل مسئلے عقیدہ پر، مسئلے اصول پر، کہ دیکھو شیعہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، شیعہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ روتے ہیں، ان کے مصائب پہ سینہ زری کرتے ہیں، اور اسی امت کے افراد ان کو ایسے نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ شرک کے مرتکب ہو گئے، بلکہ کہ ان پہ شرک کا تانا بھی لگاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر شیعہ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام کرتے ہیں. شیعہ کس لیے کرتے ہیں؟ شیعہ کسی دنیائی مفاد کے لیے تو نہیں کرتے. حب اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کرتے ہیں، تو اہل سنت کیوں نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے میرے محترم ناظرین، میں آپ کو اصلی بات بتاتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں کرتے. اس لیے کہ اصل اصول، یہ مسئلہ تو ماتم کرنا یہ تو فروع میں ہے نا، لیکن یہ ایک شاخ ہوتا ہے، ایک جڑ ہوتا ہے. یہ فرعی مسئلہ ہے. اس کا اصل کہاں ہے؟ اس کا اصل یہ ہے کہ مذہب اہل سنت کی بنیاد ناصبیت پر ہے. مذہب اہل سنت کا بنیاد دشمنی اہل بیت علیہ السلام پر ہے. دشمنان اہل بیت علیہ السلام ان کے ہاں مقدس ہستیاں ہیں جن کی اطاعت ان پہ واجب ہے بشمول یزید. تو یہ کیسے ماتم کریں گے بھائی؟ ماتم اگر کریں گے تو تانا کس پہ آئے گا؟ ان کے اپنے مذہب کا جڑ بیکار ہو جائے گا. محترم ناظرین، میں اجازت دیں جتنا ٹائم لگے، کوئی بات 7 منٹ یہ بات کریں گے، 7 منٹ میں بات کروں گا. میں ان کی ایک بات کا بے جواب نہیں رکھوں گا. انہوں نے جو صبر کی بات کی ہے اور شہداء احد کی، ان سب باتوں کا جواب آ جائے گا. لیکن سب سے پہلے اس بات کی طرف چلتے ہیں میرے محترم ناظرین کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا امت کو کہ میرے بعد میرے اہل بیت کا اتباع کرنا اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بار بار دکھایا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ چوم چوم کر، اور فرمایا سیدۃ نساء العالمین ہے، فرمایا یہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، فرمایا یہ سیدۃ نساء المؤمنین ہے، یہ سب، اور فرمایا کہ بضعۃ منی، یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں. یہ سب احادیث ان کے کتب میں باسانید صحیحہ موجود ہیں، باسانید صحیحہ موجود ہیں. اور یہ بھی بتایا کہ ام ابی، ہاں کہ اگر میں تمہارا رسول ہوں تو یہ میری ماں کا درجہ رکھتی ہیں. اور پھر یہ فرمایا کہ میرے بضعہ ہیں. وہ اچھی طرح سے یاد رکھو میرے محترم ناظرین، رسول معصوم ہے کہ نہیں ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے. جو ان کے عصمت پہ شک کرے وہ کافر ہے. معصوم سے کیا مراد ہے؟ معصوم یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کبھی خطا نہیں کرتی، ان کا کان کبھی خطا نہیں کرتی، گناہ نہیں کرتی، ان کا ہاتھ کبھی گناہ نہیں کرتا، ان کا پیر کبھی قدم غلط یا گناہ کا اٹھاتا نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عضو اگر معصوم ہے تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ معصوم ہے، بضعۃ الرسول ہیں. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب خلائق پہ افضل ہیں تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سب خلائق پہ افضل ہیں. یہ بہت واضح بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ اللہ کے واسطے میرے اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھنا. آپ کو پتہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، یغضبنی ما یغضبها، ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها. انہوں نے سیدۃ نساء اہل الجنہ نے کس کو اپنا دشمن بتایا؟ دنیا والے جانتے ہو؟ ہمارا اور جماعت عمریہ کا اصل اختلاف کس مسئلے پر ہے؟ امامت امیر المومنین علیہ السلام پہ تو نہیں ہے. یہ امام علی علیہ السلام کو امام مانتے ہیں. اختلاف ابو بکر کی خلافت پہ، عمر کی خلافت پر ہے نا.
सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ने नाराज होकर अबू बकर से गुफ्तगू छोड़कर आखिर हयात तक किस बात का सबूत दिया है कि दुनिया वाले शाहिद रहें कि नासिबियों का इमाम कौन है। अहले बैत ने खुद बताया, अहले बैत ने खुद बताया कि किन से वो नाराज हैं, किन को वो अपना दुश्मन समझते हैं। और इनकी अपनी किताब में है, इनकी अपनी किताब में या लाहदुन नबी उम्मी इलै ला युहिब्बुनी इल्ला अन ला युहिब्बनी इल्ला मुमिन वला युबग़िज़नी इल्ला मुनाफिक, कि मुझ कि अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करता सिवाय मोमिन के और बुग़्ज़ नहीं रखता सिवाय मुनाफिक के। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, मुलाहिज़ा करें, मैं कुछ अहादीस आपको दिखा देता हूं और मैं जारी रखूंगा इस बात को। अगर इनके मजहब की बुनियाद नासिबी इमाम नवासिब की इमामत पर है, सोचें अजीजों, उसकी नासिबियत की दलील क्या है? इनके अपनी बुखारी में मौजूद है। कैसर साहब बताएं कि मैं झूठ कह रहा हूं। जब इनके मजहब का बुनियाद अबू बकर की इमामत पर है और अबू बकर की नासिबियत इनके अपनी बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, और किसने उनको नासिबी बोला है? ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उनको नासिबी बोला है। ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उनको अपना दुश्मन समझा हुआ, बुखारी में कई मकामात पर साबित है। तो पता यह चला कि जिनके मजहब का असास दुश्मनी आले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर है, वो कैसे हो सकता है कि कत्ल आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातिलीन आले रसूल इनके इमाम हैं, यजीद इनका इमाम है, इनका खलीफा बरहक है, वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कत्ल पे ये सोग मनाए, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए खुद कहता है ना, सुन्नत है रोना, लेकिन रोते कभी नहीं है। टाइम अलामा साहब, टाइम फिनिश हो गया। जी सर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ अलामा साहब ने जो रिबटल दिया, जवाब दिया है, वो उसका 7 मिनट मुकम्मल हो चाहते हैं। अब मैं दोबारा टाइम लगाता हूँ जनाब हाफिज कैसर साहब। जी कैसर साहब। जी, हसन अल्लाह यारी साहब ने जो इस पूरे टर्न के अंदर बात की है, वो सिर्फ हुब्बे अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के ऊपर बात की है। इन्होंने जितनी आयात बय्यिनात मैंने पेश की हैं, शिया हज़रात की तफसीर भी पेश की हैं, उनमें से किसी एक बात का भी जवाब इन्होंने पेश नहीं किया कि मुल्ला फतहुल्लाह काशानी ने क्या लिखा है, दीगर क्या लिख रहे हैं। वो तो कहते हैं कि सिरे से मातम ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि आप बुका भी नहीं कर सकते, वो तो आपको याद मनाने से भी मना कर रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ तो माशाल्लाह राइज है, आंखों से आंसू बहाना, हम इसको जायज समझते हैं। अब इन्होंने कहा कि ये नासिब हैं, नासिबी हैं। नासिब कौन लोग हैं? सबसे पहले शिया हज़रात की किताब लिसानुल अरब के अंदर आप देखेंगे नवासिब किनको कहा जाता है, लुगत के ऊपर इनकी किताब मौजूद है। वन नवासिब कौमुन यतदय्यनून बिबुग़ज़िय्यति अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो कहते हैं नासिबी कौन है? ये ऐसी कौम है जो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके बुग़्ज़ व इनाद को अपना दीनी फर्ज समझते थे। यतदय्यनून बना रखा था हजरत अली के बुग़्ज़ को। हमारी किताबें तो नहीं, हमारी किताबों के अंदर तो लिखा है बुग़्ज़ अली निफाक है, बुग़्ज़ अली वाला मोमिन नहीं हो सकता। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के वाज़ेह फरामीन मौजूद हैं। तो ये नासबी कौन लोग थे? नासबी वो थे जो शिया हज़रात के मुकाबले के अंदर थे, और इसको पूरी तरह से हमारी किताबों ने भी, अल बिदाया व निहाया ने, दीगर किताबों ने लिखा है। वक़द आकसर राफिदा, राफिजियों का अक्स किया है इन नासबी लोगों ने। शिया हज़रात क्या करते थे? हुब्बे अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम में हद से ज्यादा तजावुज करते हैं, और ये नासबी हजरत अली के बुग़्ज़ के अंदर माअज़ल्लाह उनकी जात में कीड़े निकालने की, तनकीस करने की कोई ना कोई शाइबा रखा करते थे कि ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। हत्ता कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके हकम, आपके सालिस बनाने के ऊपर भी इन लोगों को एतराजात थे कि देखिए जी, हुक्म तो अल्लाह का है, कुरान पढ़ा जाता है, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म अल्लाह का है। लेकिन हजरत अली क्या कर रहे हैं? वो किसी तीसरे बंदे को दरमियान में हकम नाफिज कर रहे हैं, तीसरे को सालिस मान रहे हैं। तो हुक्म अल्लाह का है। जब हुक्म अल्लाह का है तो कोई तीसरा बंदा हाकिम तो नहीं हो सकता कि वो हुक्म अपना चलाए। तो लिहाजा नासबी अहले सुन्नत व जमात नहीं है। नासबी वो हैं जो शिया हज़रात उनके बरअक्स हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके बुग़्ज़ रखने को अपना दीन समझा करते थे। उनको कहा, शिया हज़रात की मोतबर किताब लिसानुल अरब के अंदर ये तज़किरा मौजूद है। अब इसके साथ आप देखिएगा कि शिया हज़रात की दीगर किताबें इस हवाले से क्या कहती हैं। सबसे पहले उसूल काफी आप देखिएगा, उसूल काफी इसका पेज नंबर 87 है मेरे पास, पुराना छापा है, तेहरान का छपा हुआ, वहां पे ये रिवायत मौजूद है।
ابو علی الاشعری عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن محمد بن سنان عن العلاء بن فضیل عن ابی عبد اللہ، حضرت ابو عبداللہ سے روایت ہے، قول آپ فرماتے ہیں الصبر من الایمان، فرماتے ہیں صبر ایمان کا حصہ ہے، بمنزلۃ الرأس من الجسد، صبر کا ایمان سے وہ تعلق ہے جو سر کا جسم سے ہوتا ہے، جس طرح سر ہو تو جسم قائم ہے، اسی طرح صبر ہو تو ایمان قائم ہوگا۔ فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ، اور جب سر ہی قائم نہ رہے تو جسم ضائع ہو جائے گا، چلا جائے گا۔ كَذَلِكَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِيمَانُ، اسی طرح جب اے میرے بھائی صبر آپ کا گیا، آپ کا ایمان گیا، آپ کا ایمان اکارت ہے، ضائع ہے، ہیچ ہے، اس کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے، جبکہ آپ کے ایمان کا تعلق صبر کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اصول کافی ہی کے اندر دوسری روایت ہمارے ہاں موجود ہے، یہ صفحہ نمبر 91 ہے، پرانا چھاپا تہران کا، وہاں سے روایت لی گئی محمد بن يحيى بن احمد بن محمد بن عيسى قال اخبرني يحيى بن سليم الطائفي قال اخبرني عمرو بن شمر اليماني يرفع الحديث الى علي، یہ مرفوع متصل حدیث مبارکہ حضور مولا مرتضیٰ علیہ السلام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ثلاثۃ، صبر تین طرح کا ہوتا ہے، صبر عند المصیبہ، ایک ہے مصیبت کے وقت صبر کیا جائے، وہ صبر علی الطاعہ، ایک ہے اطاعت کے اوپر صبر کیا جائے کہ دوام اور ہمیشگی ہو، وہ صبر علی المعصیہ، معصیت سے صبر، گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، یہ تین طرح کا صبر ہے۔ اب حضرت علی کیا فرماتے ہیں فمن صبر علی المصیبہ، جو بندہ صبر کرے گا مصیبت آنے پر، حتی یردہا بحسن ازائہا، وہ تعزیہ کرے، عزاداری کرے، لیکن بحسنی، اچھے طریقے سے اپنے صبر کو روکنے کی کوشش کرے۔ تو کس طرح کا وہ صبر کرے؟ کتب اللہ لہ ثلاثمائۃ درجۃ ما بین الدرجۃ الی الدرجۃ کما بین السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ایسا صبر کرنے والے کے لیے 300 درجے لکھ دیتا ہے، ایک درجے سے دوسرے درجے کا اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان پر فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ۔ فرمایا یہ صبر کرنے والا بحسن ازائہا، تعزیہ کرے، عزاداری کرے، اس میں وہ ماتم کرتے ہوئے سینہ کو بھی نہ کرے، خنجر نہ چلائے، اپنے آپ کو پریشان نہ کر لے، خون نہ بن جائے، ایک درندے کی طرح نہ ہو جائے، اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے بحسن ازائہا۔ حضرت علی کی نظر میں حسن ازا کیا ہے؟ وہ تعزیہ داری، اس سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تعزیہ داری کتب اللہ لہ ثلاثمائۃ، اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے ایسا صبر کرنے والے پہ جو روئے، آنکھوں سے آنسو تو بہائے، لیکن وہ کسی اور ماتم وغیرہ کی طرف، نوح وغیرہ کی طرف جائے، پاک رب جل وعلا اس بندے کو 300 درجے عطا کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا صبر و ثواب لکھا گیا۔ اور اسی طرح ساتھ ہی فرماتے ہیں ومن صبر علی الطاعۃ، جو اطاعت کے اوپر صبر کرے، چلے خیر یہ اطاعت والا ٹاپک نہیں تھا، ومن صبر علی المعصیۃ، جو معصیت وغیرہ کے اوپر صبر کرے، یہ دونوں الگ الگ سے اس کے ثواب بیان کیے گئے۔ تین طرح کے صبر کے اوپر ہمارا ٹاپک تو کہ مصیبت تھا، تو اس کے اوپر حضرت علی فرماتے ہیں کہ 300 درجے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ روایت کیا گیا۔ اب حضور مولانا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ایسے مقامات آئے جہاں پہ آپ نے عزا بإزاء اللہ، عزا بحسن ازائہا، حسن ازا کرو، جو اللہ نے تمہیں طریقہ بتایا وہ اختیار کرو، جو اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے تمہیں انداز دیا وہ انداز اپنا اختیار کرو، یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ تو صبر کرنا یہ صبر کرنے کے دائرے کے اندر ہے، یہ بے صبری نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہنا کہ بے قراری تھی، وہ بے قراری، اس کو بے صبری نہیں کہا جا سکتا۔ بے قراری اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کی امانت سمجھ کے کہ یا اللہ میرا یوسف خالی میرا بیٹا نہیں ہے، وہ تیرا نبی بھی ہے، اور اللہ کا نبی اللہ کی امانت ہوتا ہے، یا اللہ اسے سلامت رکھنا، یہ بے قراری تھی حضرت یعقوب علیہ السلام میں، تو اس کو بے صبری پہ محمول نہیں کیا جا سکتا۔ ٹائم فنش ہوگا، ٹائم قبلہ جی میں نے ختم کر دی۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم صبر کی طرف آئیں گے، صبر کی تعریف بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے اس بات کی طرف کہ دیکھیں حب اہل البیت علیہم السلام اور اتباع اہل بیت علیہم السلام یہ اسلام کے غیر قابل انکار ارکان میں سے ہے، اور یہ قوم دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو اس لیے یہ اہل بیت علیہ السلام سے نہ محبت کر سکتے ہیں، نہ ان کی مصیبت میں یہ شیعوں کی طرح تڑپ سکتے ہیں، کیونکہ جب محبت ہوگی تو تڑپیں گے،
मुलाहिजा करें मोहतरम नाजरीन, ये सही है अल-मुसद्दक़ अल-सहीहैन है जुज़ सालिस, यहाँ पर ये हदीस सही है, हाकिम ने भी तस्हीह की है और ज़हबी ने भी तस्हीह की है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या फातिमा अला तर्दीना अन तकूनी सय्यदत निसाइल आलमीन व सय्यदत निसाइल हादिल उम्मा व सय्यदत निसाइल मुमिनीन। फरमाया अपनी बेटी से कि आप सय्यदे निसाए आलमीन हैं सलामुल्लाहि अलैहा, आप सय्यदे निसाए हादिल उम्मा हैं और आप सय्यदे निसाइल मुमिनीन हैं। यह अल्फाज याद रखें। जो जन्नत में मरियम भी है, उम्मे मूसा भी है, सारा भी है, हजरत हवा भी है, सबका सय्यदतु निसाइल मुमिनीन सय्यदतु निसाइल आलमीन ये लक़ब दिया है और ये हदीस सही भी है। ये सही बुखारी है, मुलाहिजा करें सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा तो सय्यदतु निसाए अहल जन्नह, और फिर फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, फातिमा मेरा जिगर गोशा है, जो उनको अजियत करे उसने मुझे अजियत की है। अच्छा, और फिर यह किताब है अनमूज़जुल लबीब फी ख़साइसिल लबीब लिस्सुयूती, अब्दुर्रहमान सुयूती की। यहां पे फरमाते हैं कि वज़कर अल इमाम अलमुद्दीन अल इराक़ी अन्न फातिमा व अख़ाहा इब्राहीम अफ़ज़ल मिन अल खुलफ़ाए अल अर्बआ बिइत्तिफ़ाक़। हाफिज अलमुद्दीन अल इराक़ी ने फरमाया है कि ये इजमा है तमाम उलमा का कि हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुलफ़ाए अर्बआ से, खुलफ़ाए अर्बआ अबू बकर उमर इनसे अफजल है। और फिर फरमाया व नक़ल अन मालिक, और उसने मालिक इब्न अनस से भी रिवायत किया कि मालिक ने फरमाया ला उफ़ज़्ज़िलु अला बज़अतिन मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदा, कि जो जिगर नबी ने जब बज़अ बोला है, जिगर का टुकड़ा बोला है, अबू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर से अफजल कैसे हो सकता है? और भाई फिर मैं इनसे पूछता हूं कि नबी का हाथ अगर मासूम है तो उनका जिगर कैसे गैर मासूम हो सकता है? ठीक है ना। अच्छा, और फिर इन्होंने खुद रिवायत किया फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ज़ाइलुहा, हाकिम ने साबूरी ने, हाकिम ने कहा सहत रिवाया अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलु यदहा कुल्लमा दखलत अलैहि, कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा का हर दफा वो हाथ चूमते थे सरदार अनबिया। अच्छा, किसी के लिए ये एजाज है? मजमा ज़वाइद में हाफिज हैथमी ने रिवायत किया ये हदीस कि अन अली अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह यग़ज़बु लिग़ज़बिकी व यरज़ा लिरिज़ाकी क़ालहु ला फातिमा, रवाहु तबरानी व इस्नादु हसन। ये हदीस हसन है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा ज़हरा के गज़ब से अल्लाह गज़बनाक होता है और उसके रज़ा से अल्लाह राजी होता है। और ये सही सुनन तिर्मिज़ी है, अल्बानी ने तस्हीह किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं कि अगर उनकी इत्तिबा करोगे कभी गुमराह ना हो जाओगे, किताब अल्लाह और इतरती, तो इतरत के इत्तिबा करना। और इतरत कौन है? इतरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और इतरत सलामुल्लाह अलैहा से इतरत सलामुल्लाह अलैहिम के फज़ाइल का तस्दीक करना। कौन सी फजीलत? कि वो खुलफा से अफजल है, वो मासूम है, और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सय्यदे निसाइल आलमीन है, सय्यदे निसाए अहल जन्नह है, और ये कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ चूमा है। अच्छा, और फिर मुलाहिजा करें सही मुस्लिम है, सही मुस्लिम में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करता मगर ये कि मोमिन हो, और उनसे बोझ नहीं रखता मगर ये कि मुनाफिक हो। अच्छा, जब ये बातें सब पता चली मेरे मोहतरम नाज़रीन, तो अब आते हैं बुखारी में। ये बुखारी है, ये क्यों मातम को ये जायज समझें? और मातम को ये क्यों जायज समझें? कैसे ये जायज समझ सकते हैं? क्योंकि इनके मजहब का संग असास बुग़्ज़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। और ये किसका कौल है? ये उसी का कौल है जिसका हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते थे, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार कहा है कि ये सय्यदे निसाइल आलमीन है। ये सही बुखारी हदीस नंबर 3093। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा फदक दे दो, उसने कहा नहीं देता मैं। फ़ग़ज़िबत फ़ातिमा बिन्तु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हजरत अबा बकर फ़लम तज़ल मुहाजरतहु हत्ता तुव्फ़ियत। तो सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ने गज़बनाक हो गई अबू बकर पर, यानी रसूल गज़बनाक हो गए, अल्लाह गज़बनाक हो गए, और आखिर तक गज़बनाक रही जब तक दुनिया में थी। तो सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ने बताया कि उनका दुश्मन कौन है। इन्होंने खुद बताया, तारीफ की कि नासिबी कौन है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करे। खुद किताब खोल के इन्होंने तारीफ की है ना। हम भी इस तारीफ को मानते हैं, हम भी इस तारीफ को मानते हैं। कैसर साहब
اہل بیت علیہ السلام نے وہ اہل بیت کا وہ عضو، وہ فرد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر ہے، اس نے جو سیدہ نساء الجنہ، اس نے بتایا کہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن کون ہے، اور یہ آپ کی کتابوں میں یہ حدیث متواتر ہیں۔ تو عرض یہ ہے جب انہوں نے بتایا کہ ان کا دشمن کون ہے، تو وہی جو ان کا دشمن ہے وہی آپ کا پہلا امام ہے، آپ اسی کی تابع ہیں۔ تو آپ سوچ لیجئے، آپ کی تو مجبوری ہے، اب کیسے بھائی قاتل کیسے مقتول کے لیے ماتم کریں گے؟ اچھا محترم ناظرین، یہ کتاب الامام والسیاسہ ابن قتیبہ الدینوری، یہاں پہ کیف کانت بیعت علی سلام اللہ علیہ، اس باب میں یہاں کہتے ہیں کہ ابو بکر آئے امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ مجھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس لے کے جاؤ کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ تو انہوں نے اجازت مانگا کہ میں وہ آنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا وہ آنا چاہتے ہیں تو لے کے ابو بکر عمر آئے۔ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ابو بکر عمر، انہوں نے بات کر، زہرا سلام اللہ علیہا نے منہ پھیر دیا اور کہا ابو بکر عمر ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں، اس کی تصدیق کرو گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پہ اب فاطمہ اس سے غضبناک ہے، اللہ اس سے غضبناک ہے اور رسول غضبناک۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ فإني أشهد الله وملائكتي أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه۔ میں اللہ، کچھ سیکنڈ مجھے زیادہ دے دیں، میں حدیث ختم کر دوں، کہ میں اللہ اور اللہ کو شاہد بنا کے کہتی ہوں کہ تم دونوں نے ہائے مجھے غضبناک کیا ہے اور مجھے ناراض کیا ہے، اور تم لوگوں نے مجھے راضی نہیں کیا، اور جس دن میں اپنے بابا سے ملوں گی، میں بابا سے تمہاری شکایت کروں گی۔ تو یہ کہنا تھا کہ ابو بکر انتحب ابو بکر یبکی حتی کادت نفسه ان تزحق، ابو بکر ایسے زور سے رو رہا تھا جیسے اس کی سانس نکل رہی ہے۔ تو بی بی سلام اللہ علیہا نے بتا دیا کہ نواسب کون ہے۔ الحمدللہ، اب ناصبی ماتم نہ کریں، کون سا تعجب ہے؟ جی سر۔ یہ آپ کا وقت ختم ہوا، آپ کو ہم نے نا 15 سیکنڈ زیادہ دیے۔ ناظرین محترم جناب، یہ آپ جیسا کہ آپ جو بھی جوائن کیا، جن لوگوں نے یہ مناظرہ چل رہا ہے شیعہ کے ماتم کے اوپر، یہ جائز ناجائز اس کے اوپر گفتگو ہے، اور گفتگو شریک گفتگو میں علامہ حسن اللہ یاری صاحب اور جناب اہل سنت پاکستان سے جناب حافظ کیسر صاحب ہیں۔ تو بہت ہی اچھی مؤدب اور بڑے اچھے انداز سے گفتگو جاری ہے، اور سب ایک دوسرے کے مقدسات کا چیزوں کا بہت خیال رکھا جا رہا ہے، مجھے انتہائی خوشی ہے۔ لیکن قبلہ، میں اگر آپ کی اجازت ہو، علامہ حسن اللہ یاری صاحب، وہ آپ نے بہت اچھا کیا، فضائل چیزیں بیان کی ہیں، جو انہوں نے عبارات پڑھی ہیں نا، اب ان کی طرف بھی آپ متوجہ ہوں، جو ان کے سوالات انہوں نے اٹھائے۔ جی بہت شکریہ، اگر آپ کو ناگوار نہ گزری اللہ چیز کی بات۔ جی قبلہ، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کچھ آیات بینات ابتدان پہلے ٹرن کے اندر پڑھی تھی، ان میں وبشر الصابرین۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر کمی میں لکھا تفسیر والوں نے، سئل ابو عبد اللہ ما بلغ من حزن یعقوب علی یوسف قال حزن 70 ثقلا باولادها وقال ان یعقوب لم يعرف الاسترجاع ولذا قال واسفاه على یوسف۔ کہتے ہیں کہ تفسیر کمی کی یہ عبارت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا ابھی پتہ نہیں چلا تھا، یعنی یہ نغمہ، یہ ترانہ آپ تک ابھی پہنچا نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے کہا وا اسفا علی یوسف، کہ اے جناب یوسف علیہ السلام آپ پر افسوس ہو، یہ حزن اس لیے کیا کہ استرجاع کے بارے میں آپ پہلے جانتے نہیں تھے۔ اسی طرح یہی عبارت تقریباً انہی راویوں سے تفسیر منہج الصادقین کے اندر بھی موجود ہے، علامہ فتح اللہ کاشانی نے اس کو روایت کیا، اور یہی عبارت مجمع البیان کے اندر بھی موجود ہے، وہاں پہ بھی تقریباً یہ الفاظ آئے، البتہ 70 ثقلا کی بجائے تفسیر مجمع البیان کے اندر 70 اولادن، یہ الفاظ آئے کہ ثقلا کی بجائے 70 اولادن، کہ 70 اولادوں کے اوپر رونے جیسا حزن یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، لیکن آپ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کو نہیں جانتے تھے۔ اس کیفیت کو بیان کیا گیا وَلِذَا قَالَ عَلَى یوسف، اس لیے آپ نے کہا کہ اے یوسف علیہ السلام آپ پر افسوس ہو۔ اب 3 یہ حوالہ جات حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے حوالے سے کہ آپ کو غم ضرور تھا، لیکن جو یا اسفا بولا اس سے پہلے استرجاع نازل نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح شیعہ حضرات کی تفسیر مجمع البیان، اس کو پھر دیکھیں، علامہ طبرسی وہ روایت کرتے ہیں وقال علیہ السلام من اصیب بمصیبت، جس پر آئے کوئی مصیبت، فاحدث استرجاعا، وہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، وان تقدم عہدها،
اور اپنے پہلے آپ کے اوپر قائم اور دائم رہے. کتب اللہ لہ من الاجر، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرے گا کتنا؟ مثل یوم اصیب، جس دن کے وہ مصیبت آئی تھی اس دن کا ثواب اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو عطا کرے گا، جبکہ وہ اس کو یاد کر رہا ہے اپنی مصیبت کو، اور پھر بھی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. مثلا ایک بندہ اس کے اوپر 4 سال پہلے کوئی تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اس وقت بھی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. 4 سال کے بعد اگر اس نے یاد کیا پھر بھی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے دن جتنا ثواب تھا اتنا ہی ثواب اب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. علیہ السلام، حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں ان آبائہ، اپنے آباء و اجداد سے، ان النبی جی، وہ نبی علیہ السلام سے، یعنی مرفوع روایت ہے. حضرت امام جعفر صادق اپنے آباء و اجداد سے، ان النبی جی، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. قال، آپ نے فرمایا من کن فیہ، 4 خصلتیں، 4 عادتیں جس کے اندر ہوں گی، کتبہ اللہ من اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنتی لکھ دے گا. من کانت قسمتہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، جس بندے نے اپنی عزت اس بات کے اندر سمجھی کہ وہ گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ومن اذا انعم اللہ علیہ النعمہ، اور جب اللہ اس پر کوئی نعمت کرے قال الحمدللہ، تو کہے الحمدللہ. ومن اذا اصاب ذنبا، اور جب اس سے کوئی غلطی قصور ہو جائے، گناہ ہو جائے، قال استغفر اللہ، وہ کہے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. ومن اذا اصابته مصیبت، اور جب اسے مصیبت آئے قال انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ سینہ کو بھی نہ کرے، وہ خنجر نہ مارے، وہ اپنے آپ کو لہو لہان نہ کر لے، وہ کسی ایسی محفل کے اندر نہ چلا جائے جہاں پہ گانے باجے بج رہے ہوں، وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا. یہ حضرت امام سیدنا جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر رہے ہیں. اسی طرح شیعہ حضرات کی معتبر تفسیر قمی کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے، اور اس کے بعد اصول کافی کی عبارت بھی میں پیش کروں گا اس آیت کریمہ کے تحت. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، یہ آیت کریمہ طیبہ مبارکہ پارہ نمبر 28 میں رکوع نمبر 8 ہے، تقریباً نصف کے قریب ہے. خدا بندے قدوس جل وعلا نے سورۃ الممتحنہ میں ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آئے المؤمنات، مومنہ عورتیں، یبایعنک، آپ کی بیعت کرنے، علی اس بات پر، اللہ یشرکن باللہ، کہ وہ شرک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کے ساتھ، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، اپنے اولادوں کو قتل نہیں کریں گے. آگے چل کے ادراتا ہے ولا یعصینک فی معروف، معروف میں، بھلائی میں آپ کی نافرمانی بھی نہیں کریں گے. اب کیا ہوا؟ تفسیر قمی کی عبارت کیا ہے؟ فقامت ام حکیم بنت الحارث بن عبد المطلب، ام حکیم بنت حارث بن عبد المطلب کھڑی ہو گئی. فقالت، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا المعروف الذي امرنا الله الا نتيمك فيه، یہ کون سا معروف ہے جس میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ کی نافرمانی نہ کریں؟ کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کون سا معروف ہے؟ کون سا نیکی کا کام ہے؟ فقال، حضور نے فرمایا، اللہ تخمشن وجہا، اپنے چہرے نہ چھین لینا، ولا تلتمن خدا، اپنے رخسار کو نہ پیٹنا، ولا تنتفن شعرا، اپنے بال نہ نوچنا، ولا تمسكن جيبا، اپنے گریبان کو چاک نہ کرنا، ولا تسبدن ثوبا، کالا کپڑا نہ پہننا، ولا تدعون بالویل، ویل آہو بکا یہ نہ کرنا، ویلے نہ کرنا، ولا یقیمن عند قبر، قبر کے کھڑی نہ ہونا، فبایعہم شروط. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان شرائط کے اوپر ان عورتوں کو بیعت کیا جن میں خصوصیت کے ساتھ چہرے کو چھیلنا نہیں ہے، آپ نے اپنے رخسار کے اوپر تماچے نہیں مارنے، بالوں کو نوچنا نہیں ہے، گریبان پھاڑنا نہیں ہے، کالے کپڑے نہیں پہننے، آپ نے وویلا نہیں کرنا، ولا تدعون بالویل، وویلا نہیں کرنا. یہ 5 طرح کے مختلف الفاظ حضور نبی کریم علیہ السلام نے تاکید سکینہ کے ساتھ لگا کے لا تو لا تقیمن، لا تدعون، لا تمسکنا، یہ لا نفی اپنی جگہ کے اوپر، لا نفی اپنی جگہ کے اوپر مسلم ہے. آگے تکیلا بھی ارشاد کیا جا رہا ہے کہ شدت کے ساتھ روکا جا رہا ہے کہ یہ کام ہرگز، ہر صورت میں تم لوگوں نے نہیں کرنے، نہیں اپنانے. اسی طرح دیکھیں شیعہ حضرات کی کتاب توضیح المسائل کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے، جائز نیز انسان در مرگے کسے صورت و بدن را بخراشد و بخود لطم برزند، کسی بھی انسان کی موت کے اوپر انسان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے بدن جسم کو خراش پیدا کر لے، چھیلے، اور اسی طرح اپنے چہرے کے اوپر تماچے مارے، وہ بخود لطمہ، اپنے آپ کو تماچے مارے، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سے کہا گیا پارا کردن یکا در مرگے غیر پیدر و برادر جائز نیست،
باپ اور بھائی کے سوا یہ اپنی طرف سے ان کی قیدیں لگائی گئی ہیں، حالانکہ اصولیات کے اندر نہیں ہے۔ باپ اور بھائی کے سوا کسی کے اوپر بھی کپڑا پھاڑنا عورتوں کا جائز نہیں ہے۔ ٹائم ہو گیا جی۔ اور 15 سیکنڈ تھے، اگر آپ نے لینے ہیں تو لینے، پھر کوئی ورنہ ٹائم جیسے آپ کہتے ہیں بڑھ چلیں، کوئی بات نہیں، پھر کسی ٹرن میں دے دیں گے۔ جی علامہ حسن اللہ یاری صاحب۔ اچھا جی سر۔ اس وقت تک ناظرین ہم جو ہے نا یہ تیسری ٹرن جا رہے ہیں اور اس کا ریبٹل کریں گے علامہ حسن اللہ یاری صاحب۔ تیسری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، علامہ قیصر صاحب صبر کی تلقین دے رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں صبر کس کو بولتے ہیں۔ ہم ان باتوں کا جواب دیں گے کہ صبر کس چیز کا نام ہے اور کہاں پہ صبر ہوتا ہے، اور ماتمداری صبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہم اس کا بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پہلی بات ہم نے دکھا دیا، یہ بالکل جواب نہیں دے سکے کہ بھئی جو دشمن اہل بیت علیہم السلام ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ منافق یہ ہوتا ہے یعنی اللہ اور رسول پہ اس کا ایمان نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو معصوم بولا، جو بولا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اسی اہل بیت میں سے ہیں، ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں ہیں جن کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، سیدت النساء العالمین، صحیح حدیث میں نے دکھا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا دشمن کون ہے، اور وہی ان کا دشمن ان کا پہلا امام ہے۔ سبحان اللہ یا سبحان اللہ۔ جب ان کا امام دشمن اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں تو کیا ان کے تو یہ کیسے ماتم کریں گے نا اہل بیت علیہ السلام کے مصائب پر؟ انہی دشمنوں نے تو اہل بیت علیہ السلام پہ مصائب ڈالے۔ اب میں محترم ناظرین ایک اور بات آپ کی ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے مذہب میں قاتل امام حسین علیہ السلام یعنی یزید وہ ایک صحیح امام ہے، جیسے ابو بکر صحیح امام ہے وہ بھی ایک صحیح امام ہے۔ اگر وہ فاسق فاجر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فاسق فاجر کے یہ منع نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی امام نہ بنے۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب صحیح مسلم، یہ حدیث کافی مشہور ہے، میں نے کئی دفعہ پڑھا۔ بھائی دیکھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو میری سنت پہ نہیں ہے، میرے دین پہ نہیں، میرے ہدایت پہ نہیں، اور وہ ان کا روح شیطان ہے، ان کا بطن انسان ہے، یعنی شیطان انسانی شکل میں آ جاتا ہے، امام بن جاتا ہے، اور ان کی طاعت واجب ہے۔ اور بھائی وہی شیطان جو انسانی صورت میں آیا تھا، اسی نے تو امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا نا، اسی کی طاعت ان پہ واجب ہے، اور اسی کے اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو آپ جہنم جائیں گے۔ اب دیکھیں، ملاحظہ کریں، یہ صحیح مسلم ہے، صفحہ نمبر 942، حدیث نمبر 1851۔ یہ عبداللہ ابن عمر حینما کان من امر الحرۃ ما کان، جب یزید نے مدینہ منورہ میں 3000 باکرہ عورتوں کو ریپ کیا تھا اس کے فوج نے، وہ سب کس کی بیٹیاں تھیں؟ مہاجرین انصار کی بیٹیاں تھیں، ان کی عورتیں تھیں، ریپ کیا، اور ہزاروں کے تعداد میں حرامی مدینہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، اس وقت عبداللہ ابن عمر، ان کے خلیفہ عمر کا بیٹا، یزید کے خلاف لڑنے والوں سے کیا کہا تھا؟ من خلع یدا من طاعۃ لقی اللہ یوم القیامہ لا حجۃ لہ ومن مات وليس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ آپ لوگ، میں نے خود پیغمبر سے سنا، یزید جیسا بھی ہے، اگر آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے، اس کا بیعت توڑیں گے تو آپ قیامت کے دن جہنم جائیں گے۔ یہ ان کا صحیح مسلم ہے جو بالاجماع ان کا دین ہے۔ اب ملاحظہ کریں، یہ اصول اہل سنہ ہے احمد ابن حنبل کی۔ اب احمد ابن حنبل کا اصول اہل سنہ یہاں پہ ملاحظہ کریں کیا کہتے ہیں؟ والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر۔ ہمارا مذہب یہی ہے، ہمارا اصول یہی ہے کہ سمع و طاعت خلیفے کے لیے، چاہے وہ بر ہے، نیکوکار ہے، یا فاجر ہے، فاجر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ملاحظہ کریں، یہ کہیں گے کہ بھئی یہ احمد ابن حنبل ہے، یہ اشاعرہ کا امام ابو الحسن اشعری کی کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 12 میں وَمِن دِينِنَا أَن نُصَلِّي الْجُمْعَ وَالْأَعْيَادِ وَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَالْجَمَاعَاتِ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَغَيْرِهِ كَمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ۔ کہتا ہے ہمارا یہ دین ہے جی کہ ہم جمعہ عید سب فاجر کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن عمر، حجاج ابن یوسف، اتنا بڑا ناصبی دشمن اہل بیت اس کے پیچھے پڑھتا تھا۔ وَنَرَى الدُّعَاء لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ بِالصَّلَاةِ وَالْإِقْرَارِ بِإِمَامَتِهِمْ وَالتَّذْلِيلِ مَنْ رَأَى الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ اذا ظهر منهم ترك الاستقامہ۔ کہتے ہیں کہ ہمارا کام کیا ہے، اگر کوئی خلیفہ صراط مستقیم سے نکل جائے، ہمارا کام یہ کہ اس پہ دعا کریں، اور ان کی امامت کا اقرار کریں، اور جو بھی ان کے خلاف خروج کرے ہم ان کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خروج کیا تھا نا، یزید کے خلاف خروج کیا تھا، اور یزید فاسق تھا، تو تذلیل
کہ ہم گناہکار سمجھتے ہیں. من رأى الخروج علیہم, جو یزید کے خلاف خروج کرے وہ گناہکار. تو ایک کیسے امام یزید ان کا امام ہے بھائی, امام حسین علیہ السلام گمراہ تھے ان کے مذہب میں, یہ ان کے امام کا فتویٰ ہے. ابو الحسن, یہ سب اشعری ہیں یہ لوگ, یہ کیسے ماتم کریں گے بھائی؟ اس کے علاوہ ان کے بہت سارے اعترافات ہیں. اچھا, جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین, یہ بار بار صبر کہتے ہیں صبر کہتے ہیں صبر کہتے ہیں. اب دیکھو صبر جی, آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اچھا, اس کے متعلق بات کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہ صرف قرآن میں صبر کی نہیں ہے, الجہر بالسوء من القول کا بھی حکم ہے. الجہر, تازہ ہم سوء من القول نہیں کرتے, ہم الحسن من القول کرتے ہیں. ملاحظہ کریں قرآن مجید میں آیات کچھ آپ کی خدمت میں پڑھ کے دکھاتے ہیں. بھائی آگے یوسف کے, یعقوب ابا کو بتایا, ابا جی یوسف کو تو جانور نے کھا لیا. سورہ یوسف ہے جی. یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے کہا کہ کیا کہا, قال بل سولت لکم انفسکم امرا, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگ کچھ مکر کیا آپ لوگوں نے. فصبر جمیل, اس نے کہا میں صبر جمیل کرتا ہوں, صبر بھی نہیں کرتا. اب یہ بار بار صبر کیا حدیث پڑھ رہے ہیں نا, صبر کے آیات پڑھ رہے ہیں. صبر پتہ تو چلتا صبر کیا چیز ہے. صبر کا رونے سے, صبر کا ماتم کرنے سے کوئی تصادم نہیں ہے. صبر یہ نہیں ہے کہ اگر صبر کیا آپ رو نہیں سکتے, صبر کیا تو آپ سینہ زنی نہیں کر سکتے, صبر کیا تو آپ بے قراری نہیں کر سکتے. اچھا, فقال صبر جمیل, میں صبر جمیل کروں گا. وتولى عنهم وقال یا اسفا علی یوسف, ان کے طرف پیٹ پشت کیا اور کہا یا اسفا, افسوس یوسف پر. کلمہ استرجاع نہیں پڑھا, لیکن حدیث جو آپ نے پڑھی وہ شیعوں کے پاس ہے, آپ کے پاس بھی ہے, کہ اس زمانے میں کلمہ استرجاع نہیں تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں نازل ہوا تھا. تو اس نے کہا یوسف پہ افسوس. یہ یوسف پہ افسوس سے کیا مراد ہے؟ ملاحظہ کریں, پہلی بات ایک قرآن میں ہی اس کی تفسیر ہے. اس کے بیٹوں نے کہا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اتنا رویا کہ اس کی آنکھیں نابینا ہو گئی. اور اس کے بیٹوں نے کہا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ. اس کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان اتنے سال ہو گئے, آپ یوسف پہ اتنا ماتم کر رہے ہیں. یہ صرف گریہ نہیں تھا, یہ ماتم بھی تھا کہ آپ اتنی ماتم داری کر رہے ہیں. وہ میں بتاؤں گا اپنی اگلی ٹرم میں کہ آپ ماتم کرتے کرتے مر جائیں گے, آپ ہلاک ہو جائیں گے. اب میں اس کی تفسیر ان کی اپنی کتابوں سے بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا. بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا, آپ ٹائم ابھی نہ شروع کیجیے گا, میں ذرا گزارش کرنا چاہتا ہوں. حسن اللہ یاری صاحب, اگر آپ نے نا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے تو آپ الگ طور پہ مسئلہ فدق کے اوپر بات کر لینا, اور اگر پہلے امام کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ خلیفہ اول بلا فصل ٹاپک رکھیں. یہاں پہ ٹاپک ماتم کے حوالے سے ہو رہا ہے اور آپ اور چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. اب ٹائم شروع کیجیے گا جی. یہ موضوع پہ آپ نے بات کیا نا, یہ کیوں کہا کہ ٹائم شروع نہ کریں, تو اس کا جواب بھی لے لو, میں ادھر ہی جواب دے دیتا ہوں خارج سے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے خود ٹائم لی. اچھی طرح سن لیں, میں نے اس کو ربط دیا, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا کیونکہ آپ کا مذہب کا اساس دشمنی اہل بیت پر ہے, غصب حق اہل بیت پر. ابو بکر کی خلافت بنتا ہی نہیں نا اگر لوگ حدیث غدیر پہ عمل کرتے ہیں. عمر کی خلافت بنتی نہیں تھی اگر لوگ سن لیں رب خلافت پہ بات کر رہے ہیں نا, وہ نہیں خلاف رب سن لیں شیخ صاحب, رب سن لیں جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ ان کے جواب دینا. شیخ صاحب سن لینا, جواب نہیں بنتے, جواب بنتے ہیں, آپ سن لینا. وہ لوگ فیصلہ کریں گے, جواب بنتا ہی نہیں. اگر لوگ حدیث ثقلین پہ عمل کرتے ہیں تو ابو بکر کی خلافت نہیں بنتی نا. تو اصل آپ کے مذہب کا اساس ہے دشمنی اہل بیت علیہ السلام. ماتم ہم کرتے ہیں حب اہل بیت علیہ السلام کے لیے. ماتم کس لیے ہوتا ہے؟ حب کے لیے ہوتا ہے, محبت کے لیے ہوتا ہے. تو آپ محبت کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے مذہب کا اساس دشمنی اہل بیت علیہ السلام پر ہے. یہ ربط ہے بہت بڑا, اس کا جواب آپ کو سمجھ کبھی جواب نہیں دے سکیں گے. اب اس کا سوچ کے جواب دینا. ٹائم شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی حسن اللہ یاری صاحب نے آیت کریمہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, اس آیت کریمہ طیبہ مبارکہ کو پڑھا کہ قول سو, جس بندے کے اوپر ظلم کیا جائے وہ قول سو کر سکتا ہے. تو قول سو کا مرب یا ماتم کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو خنجر مار مار کے زخمی کر لے, لہو لہان کر لے, کیا یہ قول سو ہے؟ قول کہتے ہیں اس چیز کو
यानी यहाँ पे निस्बत तसावी नहीं है कि हर कोले सो मातम होगा और हर मातम को कोले सो कह सकते हैं। इसमें निस्बत तसावी हर लिहाज से नहीं बनती। इसमें अमूम खुसूस मुतलक की निस्बत बन सकती है कि हर कोले सो वो मातम नहीं होता। अलबत्ता मातम जो आप करते हैं उसमें कोले सू भी हो सकता है, उसमें बुरी चीजें भी आ सकती हैं, लेकिन हर कोले सू के ऊपर आप इतलाक करेंगे कि ये मुरवजा मातम होगा, शरीयत इसकी इजाजत कब देती है? अब हवाला जात मुलाहिजा कीजिए, शिया हज़रात की मोतबर तफसीर सावी के अंदर लिखा है, अनिस सादिक अलैहिस्सलाम, हजरत सय्यदुना इमाम जाफर सादिक अलैहिर्रहमा आप इरशाद फरमाते हैं, अन्नहु दैफु यनज़िलु बिर्रजुली, कि एक बंदा किसी के घर में मेहमान बने, फला युहसिनु दियाफतहु, वो अच्छे तरीके से उसकी मेहमान नवाजी न करे, फला जुनाह अलैहि अन यज़कुरा सुअ मा फ़अलहु, जो कुछ उस मेहमान नवाज ने किया, मेहमान उसकी ये बातें बाहर जाके बता सकता है। ये अकोले सू शिया हज़रात की तफसीर के मुताबिक ये एक तफसीर है। इसी तरह शिया हज़रात की दूसरी तफसीर देखें, तफसीर अयाशी के अंदर क्या लिखा है, वल अयाशी जो अन्हु अलैहिस्सलाम, तफसीर अयाशी भी हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं, मन अदाफ़ कौमन, जो बंदा किसी कौम को मेहमान बनाए, फ़असा अदियाफ़तहुम, उनकी मेहमान नवाजी पूरे तरीके से अदा ना कर सके, फ़हुवा मिम्मन ज़लम, वो उनमें से है जिसने जुल्म किया, फ़ला जुनाह अलैहिम, नहीं है फीमा, किस चीज में, क़ालू फ़ीही, उस बारे में कुछ भी कह सकते हैं, वो बुरी बात कर सकते हैं, उसके ऐब खोल सकते हैं, उसके घर की बात बाहर जाके बयान कर सकते हैं, उसके सामने बयान कर सकते हैं, हम तेरे मेहमान बने थे, तूने हमारे साथ क्या किया, ये कौले सू है। इसी तरह वअन्हु अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है, अल जहरु बिस्सूइ मिनल कौल, अल जहर बिस्सूइ मिनल कौल ये क्या है, अन यज़कुर रजुलु बिमा फीही, बंदे के अंदर जितनी बातें गलत हों वो की जा सकती हैं, ये कोले सू है। अब कोले सू का मुरवजा मातम के साथ क्या ताल्लुक है? एक है कोल करना, कोल करने का खंजर के साथ क्या ताल्लुक होगा? कोल करने का अपना नोच लेने का, छीन लेने का, इसके साथ क्या ताल्लुक होगा? कोल करने का बाल नोच लेने, उसके साथ क्या ताल्लुक होगा? ये कैफियत इनको नजर ही नहीं आती, इस तरफ तवज्जो नहीं देते। इसी तरह देखें तफसीर मजमा उल बयान के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप इस आयत के तहत क्या फरमाते हैं, अन्नमा अनाहु, इस आयत का माना ये है, ला युहिब्बुल जहरा बिद्दुआई अला अहदिन, किसी बंदे के साथ के ऊपर बददुआ करना जायज नहीं है, इल्ला अन यज़लिमा इंसानुन, हाँ जिस पर जुल्म किया जाए, फयदउ अला मन ज़लमहु, वो बददुआ कर सकता है उसके खिलाफ जिसने जुल्म किया है, फला युकरहु, उसका बददुआ करना मकरूह नहीं है, उसमें कराहत नहीं है। ज़ालिका अन इब्न अब्बास, ये तफसीर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आपसे भी मरवी है। इसी को शिया हज़रात के मुफस्सिर अल्लामा फतहुल्लाह काशानी ने तफसीर मनहजुस सादिकीन के अंदर भी रिवायत किया। वो कहते हैं मुराद ए अस्त के दोस्त नमी दारत खुदाए के अहद रा मुजम्मत कुलद व शिकायत व नुमायत बदी नाम व बरद मगर के मजलूम बाशत जायज अस्त। कहते हैं कि अल्लाह ताला जल्ला मजदुल करीम किसी बंदे के लिए पसंद नहीं करता कि वो किसी की मुजम्मत करे, वो किसी की शिकायत करे, उसका बुरे तरीके से नाम ले, अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है। हाँ अगर ऐसा करता है तो ये जायज है कि उसकी फरियाद अर्श इलाही को हिला देती है, और आपकी शिकायत कुनद व इजहार मुराद कुनद बबदी नाम उरा के जिक्र कुनद, वो बुराई से नाम भी ले सकता है, शिकायत का इजहार कर सकता है, अपनी मुराद का इजहार कर सकता है, वो तमाम चीजें कर सकता है। ऐसा क्यों करे ताकि बाकी बंदे उस बंदे से एहतियात करें कि ये तो ऐसा बंदा है, इसने तो जुल्म किया है, इसने तो फलां चीजें की हैं, बाकी बंदे उससे एहतियात करें, परहेज करें। इसलिए मजलूम भी अपनी शिकायत कर सकता है। अब शिकायत करना या बदी के साथ किसी का नाम लेना, अल्लाह ताला के हुजूर किसी बंदे को इस तरह पेश करना कि या अल्लाह ये बंदा अच्छा नहीं है, इसको उठा ले, बददुआ उसके हक में कर देना, इसका ताल्लुक मुरव्वजा मातम के साथ क्या है कि छुरियां मारना, खंजर मारना, अपने माथे सीने छीन लेना, फर्क नहीं नजर आता। एक तरफ अमल है, क्या है सीना को भी करना, क्या है अपने आप को जल्दी कर लेना, क्या है फिर बहाना, ये चीजें नहीं नजर आती और कोले सो की तरफ आप जाते हैं। और फिर आप देखिएगा शिया हज़रात की किताब फुरू काफी, उसूल काफी के बाद अल्लामा कुलैनी की फुरू काफी, इसके किताबुल निकाह जिल्द हमारे पास 5 है, सफ़ा नंबर 527 है। यहाँ पे रिवायत मौजूद है, मोहम्मद इब्न यहया अन सलमत इब्न अल-खत्ताबी अन सुलेमान इब्न समाअत अल-खज़ाई अन अली इब्न इस्माइल अन अम्र इब्न अबिल मिक़दामी क़ाल समीअतु अबा जाफ़र अलैहिस्सलाम यक़ूल, हजरत अबू जाफर
یعنی امام محمد باقر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، یہ قول فرماتے ہیں، تدرون ما قوله تعالی، تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول کیا ہے، وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ، کہ معروف میں نیکی کے کام میں اللہ کے پاک نبی کی مخالفت نہیں کرنی، نافرمانی نہیں کرنی. وہ کیا ہے؟ قلت اللہ، یہ کہتے ہیں عمر بن عبد المقدام، میں نے کہا حضرت مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. قال، انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ، حضور نبی کریم علیہ السلام نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا، وہی سیدہ پاک جن کا پہلے بڑھ چڑھ نام لیا جا رہا تھا، وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جن کے قدموں سے نیچے اٹھنے والے غبار کے کروڑویں حصے بھی ہم اپنے ماتھے کا دھول سمجھتے ہیں، وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جب میرے وصول ہو جائے فلاشی علیہ وجہن، تو پھر اپنے چہرے کو نہ چھیلنا مجھ پر، ولا تنصری علیہ شعرن، اپنے بال نہ نوچنا مجھ پر، ولا تنادی بالعویل، کا ویلا نہ کرنا، ولا تقیمی علیہ نائحہ، مجھ پر نوح کرنے والی کو کھڑا نہ کرنا. ثم قال، حضرت امام باقر فرماتے ہیں ھذا المعروف الذی قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ معروف ہے، اس میں نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت نہیں کرنی. یہ مرفوع متصل حدیث مبارکہ پرو کافی کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمان ارشاد فرمایا، اور حضرت سیدہ اس بات کے پر بالکل قائم ہے. حضرت رسول خدا کا حیا کیا، اللہ کا حیا کیا، قرآن کا حیا کیا. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. آپ کا ٹائم ختم ہو جی. علامہ صاحب ایڈریس کریں جی جو سوالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، یہاں تک قیصر صاحب نے ہماری باتوں کا جواب نہیں دیا کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ماتم، آپ کی مجبوری، آپ ماتم نہیں کر سکتے، آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کہتے ہیں چیخ کے رو نہیں سکتے امام حسین علیہ السلام پر، کیونکہ آپ کے مذہب کا اساس دشمنی اہل بیت علیہ السلام پر ہے، اور ماتم کا اساس محبت اہل بیت علیہ السلام پر ہے. اور آپ کے ہم میں نے کتاب دکھا دی ہے اور بھائی کہ یزید آپ کا صحیح خلیفہ ہے، اس کے خلاف جو خروج کرے گا، جو اس کے خلاف لڑے گا، واقع حرم ہے. عبداللہ ابن عمر نے کیا فتویٰ دیا کہ یہ لوگ قیامت کے دن محشور ہوں گے اور سیدھا جہنم جائیں گے، جاہلیت کی موت مریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کیسے ان کے غم منا سکتے ہیں جن کو آپ گمراہ سمجھتے ہیں؟ یہ ان کی مجبوری ہے. اچھا، اب یہ صبر کی احادیث انہوں نے پڑھی ہے، صبر کی آیات پڑھی ہیں. میں نے بھی صبر کی آیت پڑھی ہے. میں نے صبر کی آیت یہ پڑھی ہے میرے محترم ناظرین کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، صبر بھی نہیں، خوبصورت جمال کے ساتھ صبر. وہ جمال کے ساتھ صبر کیا؟ اتنے روتے ہیں آنکھیں نابینا. اور ان کے بیٹے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین. آپ تو یوسف پہ اتنے ماتم کر رہے ہیں، یوسف کا اتنا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ فرسودہ ہو جائیں گے، آپ پوسیدہ ہو جائیں گے، آپ کا بدن ختم ہو جائے گا یا مر جائیں گے اسی غم میں. رونے کی وجہ سے صرف کوئی نہیں مرتا، آپ کو پتہ ہے گریا کی وجہ سے نہیں مرتا. وہ تب سب انسان مرتا ہے کہ کھانا چھوڑ دے، اپنے آپ کو پھیٹے، ٹھیک ہے نا، تب انسان بے قراری کرے. اور اس بات کی دلیل کہ وہ بے قراری کرتے تھے اور وہ مرنے کے حد تک پہنچ گئے تھے، خود ان کے اپنی تفاسیر میں موجود ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ صبر جمیل ہے. یعقوب علیہ السلام جھوٹ تو نہیں بول سکتے، قرآن جھوٹ تو نہیں بولتا کہ بھائی اگر کثرت گریا یہ صبر کے خلاف ہو یا بے قراری کرنا صبر کے خلاف ہو، تو کیوں یعقوب نے کہا، یعقوب تو معصوم ہے، اس نے کیوں کہا صبر جمیل میں کرتا ہوں؟ کبھی سوچا تم لوگوں نے؟ بھائی صبر کا مطلب میں نے کہا اس کو نہیں معلوم. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے تفسیر الطبری جامع البیان، یہ جامع البیان ہے، چاپ دار الفکر، جلد نمبر 8. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 50 پہ. یہ صفحہ نمبر 50 ہے میرے محترم ناظرین. الحرض مادون الموت، مجاہد نے کہا مادون الموت، حالکین بھی مرنے والوں تک، یا تو آپ مرنے کے حد تک پہنچ جائیں گے یا مر ہی جائیں گے. انہوں نے کہا یہ ماتم کرتے کرتے. اب ماتم کا کہاں پہ ذکر ہے؟ ماتم کا ذکر یہ دیکھو میرے عزیزوں، یہ جب اس نے کہا صفحہ نمبر 46 میں، جب اس نے کہا یا اسفا علی یوسف، اس کا مطلب ہے یا جزع،
जजा का क्या मतलब है मेरे मोहतरम? बेताबी, बेकरारी, अपना करार खोना। याकूब अपने करार खोए, याकूब ने अपनी आरामिश खोई। ये इससे इबारत क्या होता है? कभी चेहरे पे मारना, कभी सीने पे मारना, कभी सर पे मारना। ये जजा इसी को कहते हैं, बेकरारी। जब आप करार होता है ना, आराम होता है। जजा आराम के खिलाफ, सुकून के खिलाफ का लफ्ज है। इससे ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। इसके बहुत, एक हदीस नहीं, दो हदीस नहीं, 3 हदीस है, ठीक है ना। तो कुरान से साबित हुआ कि सब्र जमील में रोना भी है, सब्र जमील में इतना मातम करना, इतना जजा करना भी है कि आप मरने के हद तक पहुंच जाएं। समझ में? ये सब्र जमील है। तो फिर ये अगर सब्र जमील है, तो ये जो बताया गया कि आप सब्र करें, सब्र करें, इसका मतलब क्या है? देखो अजीजों, सब्र का मतलब यह नहीं है कि आप रो नहीं सकते। सब्र का मतलब यह है कि अल्लाह ताला की जानिब से अगर कोई मुसीबत आ जाए, लोग अगर करें तो अलग, अल्लाह ताला की जानिब से अगर कोई मुसीबत आए या लोगों की तरफ से कोई मुसीबत आए, तो आप अल्लाह से शिकवा ना करें, ऐसे लफ्ज ना बोले जो अल्लाह को पसंद ना हो। इसका मतलब है सब्र करना। लेकिन अगर आप रोएं, अगर आप कहते कि मैं मजलूम हूं, मुझ पे जुल्म हुआ, ये सब्र जमील के खिलाफ नहीं है। समझ में आई ना? आप लफ्ज वो ना बोले। इसके हदीस में भी दिखाऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि आप अल्लाह ताला से शिकायत ना करें। तो आपने कभी देखा है कोई शिया अल्लाह ताला से शिकायत करे? किसी शिया नौहे में हो कि अल्लाह तूने गलती की है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तूने कत्ल किया, कोई ऐसा कोई शिया कोई बोलता? कभी नहीं बोलते हम लोग। अच्छा, अब आते हैं उस आयत की तरफ। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम, कि अल्लाह ताला का फरमान है, इरशाद है मोहतरम नाजरीन, कि ला युहिब्बुल्लाह, कि अल्लाह पसंद नहीं करता अल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौल। ये कहता है इसका मातम से क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक सब्र से है। आपका जो तसव्वुर है सब्र है वो बातिल है शेख साहब। ये कहते हैं छुरी मारने से इसका क्या ताल्लुक है? मेरा अर्ज यह है कि आपका जो तसव्वुर सब्र है, कि तसव्वुर सब्र में आप चीख नहीं सकते, उसके खिलाफ है यह। ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह ताला पसंद नहीं करता कि इंसान बुरी बात चीख कर कहे, मगर के मजलूम हो। इल्ला मजलूम मुस्तस्ना, मजलूम अगर चीख मार के बुरी बात कहे, उससे अल्लाह प्यार करता है। तो क्या पता चला कि मजलूम के लिए जायज है कि चीख मार के हत्ता बुरी बात कहे। हम नहीं कहते हम बुरी बात कहते हैं, हम बुरी बात नहीं कहते। अगर हम बुरी बात भी कहते हैं, मां बहन जालिम का एक कर देते, तो हमें हक था कुरान की रूह से। लेकिन हम मां बहन नहीं करते, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं और उसके चीख मार कर जिक्र करते हैं। यह कुरान का कौल है। आप कहते हैं मातम से इसका क्या ताल्लुक है? इसका सब्र से ताल्लुक है कि वही कुरान जो सब्र की तलकीन देता है, वही कुरान चीख मार कर जालिम के जुल्म से शिकवा करने का हक देता है। ठीक है ना? आपने जो आयत रिवायत पढ़ी है ना कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मेहमान बन जाए, मेहमानदारी ना करे, मेहमान की तौहीन हो या मेहमान की खातिर मदारत ना हो, तो वो जाके शिकायत कर सकता है। वो इसकी एक मिसाल है। इस तरह नहीं है कि आयत सिर्फ उसका रिस्ट्रिक्टेड है, मुनहसर है इसी के लिए। वो इसकी एक मिसाल है कि इस वक्त भी आप अगर कोई मेहमान, आप किसी के घर मेहमान बढ़ते हैं, आपकी बेहतरामी होती है, आपकी अच्छी तरह से खिदमत नहीं होती, तो आप अगर शिकवा करें तो यह गीबत में या बेसब्री में शिकार नहीं होता। इसके बहुत सारे मिसाल बन सकते हैं। जो जालिम आप पे जुल्म करता है, मजलूम को हक है कि जालिम के खिलाफ चीख मार के वो आवाज बुलंद करें। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला सब्र के मुतालिक मजीद बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।